بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوہستانی سلسلہ جو کابل، بلخ، مرو اور نیشاپور تک شرقاً غرباً پھیلا ہوا تھا، درمیان میں بحیرہ خضر کے آ جانے سے جنوب میں خم کاتا ہوا آذربائیجان میں داخل ہو گیا تھا، اور یہاں وہ ایک بار پھر جنوب میں بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور نیشاپور سے ذرا اوپر شمال میں بوگر نامی ایک قصبہ آباد تھا۔ اس کی کل آبادی بمشکل 10-12 ہزار تھی۔ یوں تو اس قصبے میں مختلف عقائد و مذاہب کے لوگ آباد تھے، لیکن ان میں 2 مذہبوں کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ ایک تو وہ جو مسلمان کہلاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بندہ اور آخری نبی مانتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ و ایمان تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ان مسلمانوں کے مقابل یہاں جو دوسرا مذہب اپنا دائرہ اثر بڑھا رہا تھا وہ سفید جامیان کے لوگ تھے۔ پہلے یہ لوگ بھی مسلمان تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مرو کے جھوٹے مدعی نبوت ہاشم کا دین اختیار کر لیا تھا، جو تاریخ میں مقنا کے نام سے مشہور ہوا۔ سفید جامیان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے پہلی بار آدم کی شکل میں ظہور کیا، اس کے بعد وہ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں حلول ہو کر ظاہر ہوتا رہا۔ اس کے بعد خدا عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا، اور آخر میں وہ ابو مسلم خراسانی کے جسم میں حلول کر گیا، اور ابو مسلم خراسانی کے بعد خدا نے مرو کی عجیب و غریب باشندے ہاشم کی شکل میں ظہور کیا ہے۔ یہ ہاشم پہلے ابو مسلم خراسانی کی فوج کا ایک جرنیل تھا اور بغداد کی خلافت عباسیہ سے تنخواہ پاتا تھا۔ اس نے ابو مسلم کی زندگی میں اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تندخو اور غیر معمولی انا کا حامل ابو مسلم اس کے اس دعوے کو کبھی بھی نہ مانتا۔ مگر جب عباسی خلیفہ جعفر منصور نے ابو مسلم کو قتل کرا دیا تو ہاشم مرو واپس چلا آیا، اور یہاں اس نے پہلی بار یہ اعلان کر دیا کہ خدا اس میں حلول کر چکا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ خلافت عباسیہ اور مسلمانوں سے ابو مسلم خراسانی کے خون کا بدلہ لیا جائے اور مقنا کی دین کو چاروں طرف پھیلا دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مذہب نے دریائے سیہون و جیہون کے 2 آبے کو لپیٹ میں لے لیا، اور مرو سے سمرقند و کش تک ان کے مراکز قائم ہو گئے۔ بحیرہ خضر کا مشرقی ساحلی شہر بوگر بھی ان کے زیر اثر آنے لگا۔ یہاں کے مسلمانوں نے مزاحمت کی، اور دونوں کی کشمکش اور مزاحمت نے جنگ و جدل کی صورت اختیار کر لی۔ مسلمان کہتے تھے کہ جس طرح ایک نیام میں 2 تلواریں، ایک کائنات میں 2 ضیاء، اور ایک ہی وقت میں رات اور دن یکجاں نہیں رہ سکتے، اسی طرح بوگر پر بیک وقت مسلمان اور سفید جامیان کس طرح اپنا تسلط اور اثر و اقتدار قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مقنا کے پیرو سفید جامیان یہ کہتے تھے کہ ان کے پیغمبر مقنا کے ظہور کے بعد خدا نے اسلام کو منسوخ کر دیا ہے، اور جب خدا خود ہی مقنا کی شکل میں ظاہر ہو کر اسلام کو باطل قرار دے رہا ہے تو اس کے بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے بعد بھی منسوخ شدہ دین پر قائم رہ کر اپنی دنیا خراب کریں۔ وہ آخرت کا نام یوں نہیں لیتے تھے کہ ان کے دین میں آخرت کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جب نئی تحریکیں چلتی ہیں اور لوگوں میں نئے عقائد داخل ہوتے ہیں تو معاشرے میں گھر گھر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ نئے عقائد اختیار کر کے ہنگاموں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ بوگر کا سب سے با اثر اور ذی اقتدار خاندان بھی اس لپیٹ میں آ گیا۔ اس خاندان کا سربراہ نصر ایک اس طرح گوارا کر سکتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی جعفر اسلام چھوڑ کر نئے دین میں شامل ہو جائے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے 2 بیٹے عقائد کی 2 مختلف شاہراہوں پر گامزن ہو چکے تھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی مخالفت کی۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی مداخلت سے باز نہ رہ سکے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ تو نصر کی طرف ہو گئے اور کچھ نے جعفر کا ساتھ دیا۔ اس گروہ بندی میں ایک بات صاف نظر آتی تھی کہ نصر کے ساتھ زیادہ وہی لوگ تھے جنہیں اسلام اور اسلام کے بانی سے غیر معمولی انس تھا، اور جو جعفر کے طرفدار ہو گئے تھے ان میں خاندان کے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اہل خانہ نے زیادتیاں کی تھی اور جو مسلسل معاشی ناانصافیوں کا شکار ہوتے رہے تھے۔ یہ لوگ خود کو خاندان سے کچھ الگ تلگ سا محسوس کرتے رہے تھے، اور جب انہیں ایسا موقع میسر آ گیا کہ وہ علی الاعلان نمایاں طور پر خود کو متمول اور خوشحال خاندان سے الگ کر لیں تو انہوں نے مقنا کا دین اختیار کر کے کنارہ کشی اختیار کر لی۔
اس اختلاف کا سب سے برا اثر نصر کے بیٹے لیس اور جعفر کی بیٹی بنوکا پر پڑا۔ بنوکا ایران کے ایک نام بانو کا ماورا النہری تلفظ تھا۔ عقائدی دیواروں نے دونوں گھروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ باپ نے بیٹے پر پابندی عائد کر دی کہ اب وہ بنوکا سے نہیں ملے گا۔ دوسری طرف بنوکا کے باپ نے بیٹی کو چھوٹ دے دی کہ اگر کسی طرح وہ لیس کو اپنی محبت سے قابو میں لا سکتی ہے تو ضرور لائے، کیونکہ اس طرح وہ سفید جامیان میں ایک شخص کے اضافے کا ثواب حاصل کر لے گی۔ بنوکا گھر میں بیٹی لیس کی اچانک آمد کی منتظر رہتی۔ وہ اچھے لباس پہن کر بالوں کو شانوں پر بکھیر دیتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بارہا اپنی جاذبیت اور دلکشی کو خود اپنی نظروں سے دیکھا اور مسکراتی ہوئی شرمسار ہو گئی، گویا اس انداز میں اسے لیس نے دیکھ لیا ہو۔ یہ روش کئی ماہ جاری رہی لیکن لیس نہیں آیا۔ پھر خبر دینے والوں نے یہ اطلاع دی کہ لیس پر باپ کا دباؤ ہے اور عام حالات میں اس کا بنوکا تک آنا ناممکن ہے۔ پھر یہ بھی خبر ملی کہ لیس بہت اداس ہے اور اکثر و بیشتر وہ بحیرہ خضر کے ساحل پر گم سم اداس پھرتا رہتا ہے۔ بنوکا کے لیے یہ ایک بہترین خبر تھی۔ اس نے کاشغار کی راکھ سے آیا ہوا چین کا ریشمی لباس پہنا۔ ماں نے یہ تیاریاں جو دیکھی تو دریافت کیا، بنوکا یہ تیاریاں کس کے لیے؟ بنوکا نے جواب دیا، اس شخص کے لیے جو ابھی تک گمراہ ہے لیکن اس کی گمراہی مستقل نہیں۔ ماں نے جلدی پلکیں چھپکائیں اور پوچھا، کیا وہ یہاں آنے والا ہے؟ نہیں۔ بنوکا نے آئینے میں سامنے کھڑے ہو کر اپنے سراپا پر نظریں ڈالی اور مدہوشی کے عالم میں آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، وہ یہاں نہیں آئے گا بلکہ میں خود اس کے پاس جاؤں گی۔ ماں نے اس سے اختلاف کیا، بولی، جب وہ خود نہیں آتا تو وہاں کیوں جائے گی؟ بنوکا نے جواب دیا، جب خدا خود مقنع میں حلول کر کے انسانوں میں آ سکتا ہے تو لیس کے پاس میرا پہنچ جانا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ پھر آنکھیں کھول کے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئی اور محبت اور خوشامد کے ملے جلے انداز میں کہا، ماں، لیس کے پاس میں اپنے لیے نہیں جا رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ گمراہ رہے۔ ماں نے پوچھا، لیکن وہ تجھے ملے گا کہاں؟ بنوکا نے جواب دیا، بحیرہ خضر کے ساحل پر، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آج کل وہ اداس سمندر کے ساحل پر پھرتا رہتا ہے۔ ماں نے لیس پر لعنت بھیجی۔ آدمی کی بہادری دو جگہ دیکھی جاتی ہے، میدان جنگ میں یا بساط محبت پر تو وہ بزدل نکلا، میدان جنگ کا پتہ نہیں۔ بنوکا جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، بولی، ماں، وہ ایسا نہیں ہے، اسے آبائی مذہب اور والدین کی محبت نے روک رکھا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے بہادر بنا لوں گی اور لیس میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے گا۔ ماں نے مجبوری سے کہا، جیسی تیری مرضی، لیکن تو تنہا نہیں جائے گی، خداوند مقنع کے چند مبلغ آئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک کو اپنے ہمراہ لے جا سکتی ہے۔ بنوکا نے جواب دیا، لیکن ایک شرط پر، یعنی یہ کہ وہ مبلغ مجھے لیس سے بات کرنے کا موقع ضرور دے گا، وہ مجھ سے ذرا دور رہے گا اور جب تک میں خود اسے اپنے پاس نہ بلاؤں وہ نہیں آئے گا۔ ماں نے ہنستے ہوئے پیار سے کہا، بنوکا، کیا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے؟ بنوکا ماں کی بات نہیں سمجھی، وہ کچھ کہے بغیر کہیں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئیں تو ایک 25-26 سالہ نوجوان اس کے ساتھ تھا۔ اس کی بھری سیاہ داڑھی گول سرخ و سفید چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی، قد میانہ، صحت بہت اچھی، چہرے پر شوخی اور سنجیدگی کا حسین امتزاج پایا جاتا تھا۔ ماں نے بنوکا سے اس کا تعارف کرایا، بنوکا، اس سے ملو، اس کا نام ظہیر ہے۔ خداوند مقنع نے بوگر میں اپنے دین کی تلقین و اشاعت کے لیے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان میں ظہیر سب سے کم عمر مبلغ ہے، لیکن علم اور گفتگو میں یہ اپنے عمر رسیدہ ساتھیوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ بنوکا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ظہیر کا تعارف اتنے ذوق و شوق سے کیوں کرا رہی ہے۔ ماں نے ظہیر سے کہا، یہ میری بیٹی بنوکا ہے، یہ اپنے چچا کے بزدل بیٹے لیس کو پسند کرتی ہے، اگر یہ میری رائے لیتی تو میں اسے کچھ اور مشورہ دیتی۔ پھر ظہیر اور بنوکا کو یکے بعد دیگرے دیکھ کر مسکرائی، کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر یہ ایک بے دین کو خداوند مقنع کے دین میں لے آئے،
لیکن اگر اپنے ارادے میں یہ ناکام رہی تو پھر میں وہی کروں گی جس کا میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے۔ بنو کا ماں کی بات کچھ سمجھی کچھ نہیں سمجھی۔ حالانکہ ماں کا ارادہ یہ تھا کہ اگر بنو کا ظہیر کو ساتھ لے کر لیس کے پاس جائے گی تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ فیصلہ کن ہوگا۔ انسانی نفسیات کے پیش نظر لیس بنوکا کے ساتھ ظہیر کو دے کر ایک رقابت محسوس کرے گا اور بنوکا کو اپنانے یا نہ اپنانے کا جو فیصلہ تذبذب کا شکار ہو سکتا تھا اس طرح فی الفور ہو جائے گا۔ یا تو لیس بنوکا کے حق میں فوراً فیصلہ کر کے خداوند مکنا کا مذہب اختیار کر لے گا یا پھر فوراً پیچھے ہٹ کر بنوکا کو ظہیر کے لیے چھوڑ دے گا۔ اسے ظہیر پسند تھا، لیکن لیس اگر اس کے دین میں شامل ہو جائے تو پھر ظہیر کے مقابلے میں لیس قابل ترجیح تھا۔ راستے بھر ظہیر اور بنوکا باتیں کرتے رہے۔ ظہیر نے خداوند مکنا کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اسے خداوند کا قرب ضرور حاصل رہا تھا۔ بنوکا کو خدا کے بارے میں چند متضاد باتیں معلوم ہوئی۔ ظہیر کی باتوں سے مکنا بیک وقت پیغمبر بھی تھا اور خدا بھی، جس نے انسان میں حلول ہو کر مادی جسم اختیار کیا، لیکن اپنے چہرے پر سنہری نقاب ڈال کے اپنے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے انسانوں کو اس لیے محفوظ رکھا کہ وہ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ ظہیر نے بتایا کہ خداوند مکنا کا قول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکے تو عام انسانوں میں اتنا ظرف اور حوصلہ کہاں کہ وہ اس کے جلووں کی تابش اور چہرے منور کی سوزش و چمک کی تاب لا سکیں۔ اور اسی مختصر سے سفر میں اسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بنوکا اپنے چھوٹے سے کنبے کے ساتھ عنقریب کیش چلی جائے گی، جہاں خداوند مکنا نے مستقل سکونت اختیار کر رکھی ہے۔ بنوکا نے سوچا، اے کاش لیس بھی اس کے دین میں آ کر اس کی ہمسفری اختیار کرے۔ ساحل پر بہت سے لوگ ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ ان سینکڑوں انسانوں میں لیس کو پہچان لینا بنوکا کے لیے دشوار بات نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کے لیس کو تلاش کیا۔ وہ ایک مختصر سی پہاڑی چٹان کے سامنے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر لیس کا گھوڑا بار بار دم ہلا کے اور پیر کو زور زور سے زمین پر ٹیک کر شریر مکھیوں کو اڑا رہا تھا۔ بنوکا نے ظہیر سے درخواست کی، ظہیر، میں جس سے ملنے آئی ہوں وہ سامنے پہاڑی چٹان کے سائے میں بیٹھا ہے، کیا تم مجھے اس سے بات چیت کا موقع دو گے؟ ظہیر نے جواب دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ظہیر اسے چھوڑ کے ساحل کے جنوبی حصے میں چلا گیا۔ بنوکا آہستہ آہستہ چوروں کی طرح قدم اٹھاتی بالکل اس کے عقب میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا لیس کے سامنے ریت پر بہت سارے کیکڑے متحرک پڑے ہیں اور لیس انہیں بڑے انہماک سے دیکھ رہا ہے۔ سمندر کی پرشور موجیں تیزی سے ان کے قریب آتی اور جاگ اڑاتی واپس چلی جاتی۔ بنوکا اس کے پیچھے دیر تک کھڑی رہی۔ وہ لیس کی ایک بات پر بہت حیران تھی۔ سمندری موجیں جب بھی کیکڑوں کی طرف آتی لیس کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا لگتا جیسے دم بخود ہو کے اس نے اپنی سانس روک لی ہو، بالکل اس تماشائی کی طرح جو کسی متجسس منظر پر بے چین ہو کے نتیجے کے انتظار میں اپنی سانس روک لیا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ موجیں واپس چلی جاتی تو لیس مایوس ہو کے زور زور سے سانسیں لینے لگتا۔ لیس کو کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے بنوکا کھڑی ہے۔ بنوکا نے اس کی ماہویت کو ختم کرنے کے لیے آہستہ سے اس کے بائیں شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیس نے چونک کے پیچھے دیکھا اور بنوکا کو خلاف امید کھڑا دیکھ کے حیران رہ گیا۔ بے چینی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بولا، بنوکا، خدا کی قسم، میرا دل یہ کہتا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گی۔ بنوکا نے سرد مہری سے جواب دیا، اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک بار بھی نہیں آؤ گے۔ لیس نے افسوس سے کہا، تم لوگوں نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ میں وہاں نہیں آ سکتا۔ تم سب نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے کفر و الحاد کو اختیار کیا ہے۔ اس کفر و الحاد کی دیوار کو گرا دینا کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بنوکا نے جواب دیا، کیا دو مختلف عقیدوں کے لوگ آپس میں میل جول نہیں رکھتے؟ کیا مسلمانوں اور عیسائیوں میں راہ و رسم نہیں ملتی؟ اس شہر میں آتش پرست بھی ہیں اور مسلمان بھی، کیا ان دونوں میں میل و ملاقات نہیں پائی جاتی؟ لیس لاجواب ہو گیا۔ بنوکا نے افسوس مگر پرجوش لہجے میں کہا، میری ماں کہتی ہے کہ تم ایک بزدل انسان ہو، اس لیے میں تمہیں اپنے دل سے نکال دوں۔
ماں نے میرے لیے ایک دوسرے نوجوان کا انتخاب کر لیا ہے اور وہ جوان اس وقت میرے ساتھ بھی ہے۔ میری ماں کا حکم تھا کہ میں تم سے ملاقات کے دوران اسے بھی اپنے قریب رکھوں، لیکن میں نے ان کا کہا نہیں مانا اور اس نوجوان کو تمہارے پاس آنے سے منع کر دیا۔ اور ایک تم ہو کہ ساحل سمندر پر بیٹھے موجیں گن رہے ہو اور مجھ سے زیادہ ان کھیکڑوں میں دلچسپی لے رہے ہو۔ یہ کہتے کہتے بنوکا کا دل بھر آیا۔ اس نے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی دوران سمندر کی تیز موجیں اتنی بڑھ آئیں کہ ان دونوں کے پیروں کو چھو کر واپس چلی گئیں۔ ساحل کے سارے کھیکڑے موجوں کے ساتھ واپس سمندر میں چلے گئے تھے۔ لیس اس منظر سے بہت لطف اندوز ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے فرط خوشی میں بنوکا کے ہاتھ پکڑ لیے بولا، اب مجھے تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں بڑی دیر سے بیٹھا اسی شگون کا منتظر تھا۔ بنوکا نے حیرت سے پوچھا، شگون کیا مطلب؟ لیس نے جواب دیا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ان کیکڑوں میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے۔ جب سرکش لہریں انہیں دور ساحل پر پھینک جاتی ہیں تو یہ کیکڑے ساحل پر پڑے پڑے ان پھینک جانے والی موجوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں اور انہیں ساتھ لے جائیں۔ پھر وہ ہنسنے لگا، بولا، حالانکہ ان کیکڑوں کو یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ وہ جس سمندر میں واپس جانا چاہتے ہیں وہ ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ بنوکا نے ترشی سے کہا، مجھے ان فضول باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے اپنے ہی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان سے منہ موڑ کے کیکڑوں یا سمندری امواج پر غور نہیں کر سکتی۔ لیس نے بنوکا کو سر سے پیر تک دیکھا۔ بنوکا نے سر کا رومال کھول کر ہاتھ میں لیا اور آزاد لمبی لمبی سیاہ زلفوں نے ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ لیس کو اس بنوکا میں غیر معمولی دلکشی محسوس ہوئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے چٹان کے سائے میں ذرا دور لیے چلا گیا اور وہاں ایک پتھر پر بیٹھ کر بنوکا کو بھی اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ بنوکا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، بولی، اس وقت میں معلوم کرنے آئی ہوں کہ تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ لیس نے نرمی سے کہا، یہی میں خود بھی تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے معاملے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ بنوکا نے کہا، میرا فیصلہ صاف ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی اور ساتھ ہی اپنے والدین کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ لیس نے مایوسی سے کہا، اپنے اس فیصلے کی روشنی میں تم یہ پسند کرو گی کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ دوں، حالانکہ میں خود بھی تمہیں چھوڑنا پسند نہ کروں گا۔ بنوکا نے کہا، تب بھی تم اپنے والدین کو اس پر مجبور کیوں نہیں کرتے کہ وہ خداوند مقنا کے دین میں آ جائیں اور خداوند کے منسوخ کیے ہوئے دین کو ترک کر دیں؟ لیس نے سختی سے جواب دیا، میں ان سے ایسی بات کہنے کی جرت تک نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت یا الوہیت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ بنوکا نے تل ملا کر کہا، میں یہی باتیں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتی جن کا تم احترام کرتے ہو، لیکن تمہیں بھی اپنے ناشائستہ جملات خداوند مقنا کے لیے نہیں ادا کرنے چاہیے۔ معلوم نہیں لیس نے اس کی باتیں سنی بھی یا نہیں، کیونکہ وہ اس وقت اپنی ٹوڑی سینے پر رکھ کر سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے جلملانے لگی تھی۔ بنوکا نے افسردگی سے کہا، اگر تم نے بزدلی دکھائی تو میں ظہیر سے وابستہ کر دی جاؤں گی اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند مقنا کی سرزمین کش میں چلی جاؤں گی۔ لیس نے اسے نمناک آنکھوں سے دیکھا اور بے اختیار اس کی زلفیں ہاتھ میں لے کر نتنوں سے لگائیں، انہیں سونگتا ہوا بولا، ان سے محروم ہو جانے کا میں اپنے دل میں خیال تک نہیں لا سکتا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ میں کسی جھوٹے مدعی نبوت اور الوہیت پر ایمان لا کے تمہیں اپنا لوں۔ بنوکا نے اس کے ہاتھ سے اپنی زلفیں چھڑا لیں، غصے سے بولی، تمہاری فکر صاف نہیں ہے، الجھی ہوئی ہے۔ میری ماں کا قول ہے کہ آدمی کی بہادری یا تو میدان جنگ میں ظاہر ہوتی ہے یا پھر بساط محبت میں، اور بساط محبت میں تم بزدل ثابت ہوئے ہو سکتا ہے۔ لیس نے نرمی سے کہا، ایسی بہادری کس کام کی جس میں ایک انسان اپنا سب کچھ گنوا کے نام نہاد بہادری کا تمغہ حاصل کرے؟ بنوکا نے پوچھا، تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم میری خاطر بھی خداوند مقنا کا دین نہیں اختیار کرو گے؟